بہت عرصہ پہلے عرب کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام علی بابا اور دوسرے کا نام قاسم تھا۔ قاسم ایک دولت مند تاجر تھا، جبکہ علی بابا ایک غریب لکڑہارا تھا۔ علی بابا روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا تھا اور اپنے خاندان کا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک سے اسے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھا کہ 40 ڈاکو گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں۔ ان کے سردار نے ایک چٹان کے سامنے بلند آواز میں کھڑے ہو کر کہا، کھل جا سم سم۔ اچانک چٹان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ڈاکو اس میں داخل ہو گئے۔ علی بابا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اندر چلے گئے تو چٹان دوبارہ بند ہو گئی۔ علی بابا خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکو واپس آئے اور پھر اس کے سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان دوبارہ بند ہو گئی اور ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا نے موقع کو غنیمت جانا اور اس نے چٹان کے پاس جا کر وہی جملہ کہا، کھل جا سم سم۔ چٹان دوبارہ کھل گئی۔ علی بابا اندر داخل ہوا تو اس ایک بڑی سی غار ملی جو خزانے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور کچھ سونے کے سکے اپنی تھیلی میں ڈال کر واپس گھر آ گیا۔ علی بابا نے اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور سونے کے سکے گننے لگے۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو یہ راز کسی کو نہ بتانے کی ہدایت کی، لیکن قاسم کی بیوی کو کچھ شک ہوا کہ علی بابا اور اس کی بیوی کی جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ہے۔ قاسم کی بیوی کو کسی نہ کسی طرح سے اس راز کا پتہ چل گیا۔ قاسم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے لالچ میں آ کر فوراً علی بابا سے چٹان کا راستہ اور جادوئی الفاظ معلوم کر لیے۔ اگلے ہی دن قاسم چٹان کے پاس گیا اور کھل جا سم سم کہہ کر اندر چلا گیا۔ اس نے خزانے کو دیکھ کر اپنی تھیلیاں بھرنا شروع کر دی، لیکن جب وہ جانے کے لیے تیار ہوا تو وہ جادوئی الفاظ بھول گیا۔ وہ بے چینی سے کھل جا چٹان، کھل جا دروازے کہنے لگا، مگر چٹان نہیں کھلی۔ کچھ دیر بعد ڈاکو واپس آئے۔ قاسم کو دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو مار ڈالا اور اس کی لاش غار میں چھوڑ دی۔ جب قاسم واپس نہ آیا، علی بابا بہت فکر مند ہوا اور قاسم کو ڈھونڈنے گیا۔ علی بابا نے غار میں قاسم کی لاش دیکھی۔ اسی دوران غار میں اسے مرجینا ملی۔ اس نے علی بابا کو جو قاسم کے ساتھ ہوا اس نے سب کچھ بتایا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے مرجینا جو کہ ایک جن تھی اسے غار میں ہی قید کر کے رکھا تھا۔ مرجینا اب علی بابا کو ہی اپنا آقا سمجھتی تھی۔ مرجینا بہت ہی ذہین اور وفادار تھی۔ ڈاکوؤں کا سردار جب غار میں آیا تو اسے شک ہوا کیونکہ اسے وہاں پر قاسم کی لاش نہیں ملی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ غار کا راز کسی اور کو بھی معلوم ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ گاؤں میں جا کر معلوم کرے کہ کس نے قاسم کی لاش نکالی۔ ڈاکوؤں کا سردار منصوبہ بناتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنا بھیس بدل کر ایک بڑا تاجر بن کر علی بابا سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رات وہیں اس کے گھر قیام کرے گا۔ جو ڈاکو اس ڈرم میں چھپے تھے وہ سب نکل کر علی بابا کے گھر پر حملہ کریں گے۔ علی بابا کی غلام مرجینا جو کہ بہت ہوشیار تھی، اسے یہ سب کچھ پتا تھا کہ ڈاکو تاجر کی بھیس میں علی بابا سے ملاقات کر رہا ہے۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کر جو وہ ساتھ اپنی ڈرم لایا تھا جس میں ڈاکو چھپے تھے ان میں گرم تیل انڈھیل دیتی ہیں۔ جب ڈاکو سردار کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ علی بابا نے مرجینا کی ذہانت اور بہادری کی بہت تعریف کی۔ اس نے مرجینا کو آزاد کر دیا اور علی بابا نے باقی زندگی سکون اور خوشحالی سے گزاری اور 40 چوروں کا خزانہ اس کے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن گیا۔
یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ لالچ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے، جبکہ ذہانت اور وفاداری انسان کو ہر مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ اگر آپ میری سبق آموز کہانیوں کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں۔